میں نے اس سے 4 ماہ کا بیٹا چھین لیا اور اسے میکے چھوڑ آیا۔ دراصل میں گھر والوں کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ آخر تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ برتن، کپڑے، گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے، لیٹی ہی رہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد آج میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں کوئی مجھے اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا نہیں تھا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور تھا، جسے میں نے ابھی ابھی فیڈر دے کر سلایا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دودھ پلانے سے لے کر بچے کو سلانے تک مجھے کیا کیا کرنا پڑا۔ میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اٹھا اور کچن میں گیا۔ فیڈر کو صابن سے دھو کر میں نے چولہے پر پانی چڑھایا، فیڈر کو ابالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں پاؤڈر ڈالا۔ تب کہیں جا کر ایک فیڈر تیار ہوا۔ دودھ پلانے کے بعد میں اسے کندھے سے لگا کر تھپ تھپا کر سلاتا رہا اور دودھ ہضم کروایا۔ پھر اس کا پیمپر تبدیل کرنے کے لیے اسے لٹایا تو معلوم ہوا کہ بچے نے پخانہ کیا ہوا ہے۔ اسے باتھ روم لے جا کر صاف کر کے واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کر دی۔ میں جلدی سے رومال کو اٹھانے کے لیے لپکا، اس کو صاف کیا، بازو میں جھلا کر سلانے لگا۔ دودھ ابال کر اسے ٹھنڈا کیا اور برتن میں رکھ دیا۔ وہ ہوتی تو ملک شیک بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی، لیکن اب اتنے جھمیلوں میں کون پڑے۔ ابھی اپنی روٹی پکا کر کھا لوں گا، لیکن آٹا ابھی تو وہ گوندنا پڑے گا۔ شکر ہے سالن تو پکا پڑا ہے، بس کٹوری میں ڈال کر اوون کا بٹن ہی تو دبانا ہے۔ میں ذرا بیڈ سے سامان سمیٹ لوں۔ پیمپر، وائپس، کھلونے، فیڈر، شیٹس کو ان کی مخصوص جگہوں پر رکھا۔ صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں۔ میں لگا کپڑے استری کرنے۔ ابھی شرٹ ہی کی تھی کہ بیٹا رونے لگا۔ اب کی بار میں نے اس کو جھولے میں ڈالا اور جھولا جھلانے لگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس کو سلایا اور ایک ریسٹورنٹ پہ کال کر کے کھانا ڈیلیور کرنے کا آرڈر کیا۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا میرے سامنے تھا۔ میں نے بڑے بڑے نوالوں میں کھانا ختم کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بیٹا دوبارہ جاگ اٹھا تو کھانا رہ جائے گا، پھر دوبارہ گرم کرنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے اور مشقت بھی۔ مجھے اکتاہٹ ہونے لگی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر ڈھہ سا گیا۔ سارا وہ چادر الماری سے نکال دو، میں اوڑھ کر سونا چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں، اب خود ہی اٹھ کر لینی پڑے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ UPS بھی جواب دے گیا اور پنکھا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ گرمی کے سبب میرا بیٹا جاگ جاتا اور چلانے لگتا، میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور جھٹ سے دستی پنکھا الماری سے نکال لایا۔ میں اس کو پنکھا جھلنے لگا اور ساتھ ساتھ نیند کی شدت سے خود بھی جھولنے لگا۔ 12 بجے کے قریب بجلی آئی اور میں فوراً ہی سو گیا۔ بیٹے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک گہری نیند سے جاگنے پر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں سستی سے اٹھا اور اسے ڈبے کا دودھ بنا کر پلایا۔ 2:30 بجے کے قریب بیٹا سو گیا اور میں بھی اس کے بعد۔ بیٹا کب جاگا اور کب تک روتا رہا مجھے نہیں معلوم، البتہ جب صبح اٹھ کے آنکھ کھلی تو وہ رو رہا تھا اور اس کے پیمپر سے سب نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، پیمپر تبدیل کیا، دودھ پلایا، بیڈ شیٹ کو دھویا اور ایک دھلی ہوئی بیڈ شیٹ بچھائی۔ 9:15 ہو چکے تھے۔ ناشتے میں جو بھی تھا، دہی کھاتا تھا وہ سائرہ گھر میں بنا لیتی تھی، پر آج کس نے بنانی تھی؟ میں نے چائے بنانے کی غرض سے ساس پین میں دودھ انڈیلا اور سوچنے لگا کون سا وقت تھا جب سائرہ مصروف نہیں ہوتی تھی میری خدمت میں، کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ گھر میں صرف وہی 3 کام تو نہ تھے جن کے لیے میں نے نوکرانی رکھ دی تھی۔ ایک بچے کو سنبھالنا ہی کافی تھا اس کو تھکن سے چور کرنے کے لیے، لیکن وہ مجھے وقت پر کھانا دیتی۔ میں تھک جاتا تو مجھے دباتی، میں اداس ہوتا تو مجھے مناتی اور میری دل جوئی کرتی۔ میرے کاروباری معاملات میں کشمکش میں پڑ جاتا تو میرا حوصلہ بندھاتی۔ میں سوچوں میں گم تھا۔ وہ دودھ ابل کر شیلف پر آ چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ شیلف پر کپڑا لگانے لگا۔ تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ تمہارا جسم کیوں درد کرنے لگا؟ کون سا پہاڑ ڈھایا ہے تم نے؟ اور وہ پہلو بدل کر رہ جاتی۔ شاید میرے چند طنزیہ جملوں پر آنسو بہاتی ہوگی، پر میں ظالم انسان نے پرواہ نہیں کی۔ کبھی کچھ دیر بعد خود ہی سائڈ بدل کر میرے چہرے پر جھک جاتی، جان آئی لو یو، تو میں جواباً مسکرا دیتا اور وہ اصرار کرنے لگتی نہیں آپ آئی لو یو ٹو بولیں۔ مجھے اس کی شرارتیں یاد آنے لگیں۔
صبح کے 10 بج رہے تھے اور کام پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چھٹی ماری اور وہ سب اپنے اپنے کمروں میں مشغول تھے، جو ابھی کل ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی نے مجھے چائے کا ایک کپ بھی بنا کر دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے بچے کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی راستوں پر دوڑا دی، جو راستے مجھے ہمیشہ کے لیے سائرہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے چلی آئی میرے ساتھ۔ شادی شدہ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کی دلجوئی کریں۔ سارا دن بغیر مزدوری کے آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی ہے، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔